بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ ایک عجیب واقعہ ہوگا۔ یا تو تم ایک قید خانے سے چھوٹو گے اور اپنے سامنے اعلیٰ فضا پاؤ گے، یا پھر تم ابھی آزاد پھرتے ہو اور یہاں سے نکلتے ہی ایک قید خانے میں چلے جاؤ گے۔ یہ قید ضروری ہے، خواہ یہاں کاٹ لو یا وہاں۔ ہاں، عمل اور بندگی کی قید ہے اور چند دنوں کی ہے یہاں والی قید، لیکن بے بسی اور جہنم کی قید ہے وہاں۔ البتہ وہاں کے دن بہت لمبے ہیں۔ چاہو تو یہاں کاٹ جاؤ، اور اگر چاہو تو وہاں جہاں کٹے گی نہیں۔ یاد رکھیں، پھر قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ترمذی حدیث نمبر 2416۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا رب ہم سب گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگ رہے ہیں وہ بھی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 6 کی تفسیر، جو پچھلی ویڈیو میں ہم بتا رہے تھے جہاں سے اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا، آج آگے وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیاً، ان کی روایت کو حضرت عمر نے اس زمانے میں رد کر دیا تھا جب بکثرت صحابہ موجود تھے اور اس معاملے کی پوری تحقیقات ہو سکتی تھی۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو فاطمہ کی یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے فرمایا، ہم کتاب اللہ کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، جسے شاید کچھ وہم ہوا ہے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مبتوتہ کے لیے سکونت کا حق بھی ہے اور نفقے کا بھی۔ جساس ابو الاسحاق کہتے ہیں کہ میں اسود بن یزید کے پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا تھا، وہاں شیبی نے فاطمہ بنت قیس کے حدیث کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت اسود نے شیبی کو کنکریاں کھینچ ماری اور کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فاطمہ کی یہ روایت پیش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا، ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے۔ معلوم نہیں اس نے یاد رکھا یا بھول گئی۔ اس کے لیے نفقہ اور سکونت ہے۔ اللہ کا حکم ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ یہ روایت با اختلاف الفاظ مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں منقول ہوئی ہے۔ سالسن مروان کے زمانہ حکومت میں جن متعلقہ مبتوتہ کے متعلق ایک نزاع چل پڑی تھی، حضرت عائشہ نے فاطمہ بنت قیس کی روایت پر سخت اعتراضات کیے تھے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیا آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے۔ بخاری نے دوسری روایت جو نقل کی ہے اس میں حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں، فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ خدا سے ڈرتی نہیں۔ تیسری روایت میں حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حضرت عروہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھیں جہاں کوئی مونس نہ تھا، اس لیے ان کی سلامتی کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمائی تھی۔ رابعاً،
ان خاتون کا نکاح بعد میں اسامہ بن زید سے ہوا تھا، اور محمد بن اسامہ کہتے ہیں کہ جب کبھی فاطمہ اس حدیث کا ذکر کرتی، میرے والد جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اٹھا کر ان پر دے مارتے تھے۔ جساس، ظاہر ہے کہ حضرت اسامہ کے علم میں سنت اس کے خلاف نہ ہوتی تو وہ اس حدیث کی روایت پر اتنی ناراضی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ امر متفق علیہ ہے کہ متعلقہ خارجیہ ہو یا مبتوتہ اگر حاملہ ہو تو وضع حمل تک اس کی سکونت اور اس کے نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے۔ البتہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ حاملہ کا شوہر مر گیا ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ طلاق دینے کے بعد مرا ہو یا اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو اور عورت زمانہ حمل میں بیوہ ہو گئی ہو۔ اس معاملے میں فقہا کے مسالک یہ ہیں: نمبر 1، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ شوہر کے مجموعی ترکہ میں اس کا نفقہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، قاضی شریح، ابو العالیہ شیبی اور ابراہیم نخعی سے بھی یہی قول منقول ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ آلوسی، جساس۔ نمبر 2، ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ اس پر اس کے پیٹ کے بچے کے حصے میں سے خرچ کیا جائے اگر میت نے کوئی میراث چھوڑی ہو، اور اگر میراث نہ چھوڑی ہو تو میت کے وارثوں کو اس پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 233۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ متوفی شوہر کے مال میں اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ایک تیسرا قول یہی منقول ہوا ہے۔ جساس، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے ترکہ میں سے اس کو جو میراث کا حصہ ملا ہو اس سے وہ اپنا خرچ پورا کر سکتی ہے، لیکن شوہر کے مجموعی ترکے پر اس کا نفقہ عائد نہیں ہوتا جس کا بار تمام وارثوں پر پڑے۔ نمبر 4، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ متوفی شوہر کے مال میں اسی طرح واجب ہے جس طرح اس کے مال میں کسی کا قرض واجب ہوتا ہے۔ جساس، یعنی مجموعی ترکے میں سے جس طرح قرض ادا کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا نفقہ بھی ادا کیا جائے گا۔ نمبر 5، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام ظفر کہتے ہیں کہ میت کے مال میں سے اس کے لیے نہ سکونت کا حق ہے نہ نفقے کا، کیونکہ موت کے بعد میت کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو وہ وارثوں کا مال ہے، ان کے مال میں حاملہ بیوہ کا نفقہ کیسے واجب ہو سکتا ہے؟ ہدایہ الجساس، یہی مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے، الانصاف۔ نمبر 6، امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، البتہ اسے سکونت کا حق ہے۔ مغنی المحتاج، ان کا استدلال حضرت ابو سعید خدری کی بہن فرایا بنت مالک کے اس واقعے سے ہے کہ ان کے شوہر جب قتل کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ شوہر کے گھر ہی میں عدت گزاریں۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی۔ مزید برآں ان کا استدلال دارقطنی کی اس روایت سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوہ حاملہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے۔ حاشیۃ الدسوقی، اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس ارشاد سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی اجرت لینے کی مجاز نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ جب وہ وضع حمل ہوتے ہی اپنے سابق شوہر کے نکاح سے باہر ہو گئی تو بچے کو دودھ پلانے پر وہ قانوناً مجبور نہیں ہے، بلکہ باپ اگر اس سے دودھ پلوانا چاہے اور وہ بھی راضی ہو تو وہ اسے دودھ پلائے گی اور اس پر اجرت لینے کی حقدار ہوگی۔ تیسرے یہ کہ باپ بھی قانوناً مجبور نہیں ہے کہ بچے کی ماں ہی سے اس کو دودھ پلوائے۔ چوتھے یہ کہ بچے کا نفقہ باپ پر عائد ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ بچے کو دودھ پلانے کی اولین حقدار ماں ہے، اور دوسری عورت سے رضاعت کا کام اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جبکہ ماں خود اس پر راضی نہ ہو یا اس کی ایسی اجرت مانگے جس کا ادا کرنا باپ کی مقدرت میں نہ ہو۔ اسی سے چھٹا قاعدہ یہ نکلتا ہے کہ اگر دوسری عورت کو بھی وہی اجرت دینی پڑے جو بچے کی ماں مانگتی ہو تو ماں کا حق پہلا ہے۔ فقہا کے آراء اس مسئلے میں یہ ہیں: ضحاک کہتے ہیں کہ بچے کی ماں اسے دودھ پلانے کی
زیادہ حقدار ہے، مگر اسے اختیار ہے کہ چاہے دودھ پلائے یا نہ پلائے۔ البتہ اگر بچہ دوسری عورت کی چھاتی قبول نہ کرے تو ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسی سے ملتی جلتی رائے قتادہ اور ابراہیم نخعی سے اور سفیان ثوری کی ہے۔ ابراہیم نخعی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسری عورت رضاعت کے لیے نہ مل رہی ہو تب بھی ماں کو اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے گا۔ ابن جریر ہدایہ میں ہے، اگر ماں باپ کی علیحدگی کے وقت چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو ماں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہی اسے دودھ پلائے، البتہ اگر دوسری عورت نہ ملتی ہو تو وہ رضاعت پر مجبور کی جائے گی۔ اور اگر باپ یہ کہے کہ میں بچے کی ماں کو اجرت دے کر اس سے دودھ پلوانے کے بجائے دوسری عورت سے اجرت پر یہ کام لوں گا اور ماں دوسری عورت ہی کے برابر اجرت مانگ رہی ہو یا بلا اجرت ہی اس خدمت کے لیے راضی ہو تو اس صورت میں ماں کا حق مقدم رکھا جائے گا، اور اگر بچے کی ماں زیادہ اجرت مانگ رہی ہو تو باپ کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس میں ماں اور باپ دونوں کے لیے عتاب کا ایک پہلو ہے۔ انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی تلخیوں کی بنا پر جن کے باعث بالآخر طلاق تک نوبت پہنچی تھی، دونوں بھلے طریقے سے آپس میں بچے کی رضاعت کا معاملہ طے نہ کریں تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عورت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تو زیادہ اجرت مانگ کر مرد کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گی تو بچے کی پرورش کچھ تیرے ہی اوپر موقوف نہیں ہے، کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلا لے گی۔ اور مرد کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تو ماں کی ممتا سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے تنگ کرنا چاہے گا تو یہ بھلے آدمیوں کا سا کام نہ ہوگا۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوا ہے۔ آیت نمبر 6 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔